اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب رحمت والا، اور آپ ان پر ابراہیم کا قصہ بھی پڑھ کر سنا دیں جب انہوں نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے فرمایا تم کس چیز کو پوچھتے ہو۔ یہ بھی چل رہا ہے ماشاءاللہ، یہ بھی بار بار آگے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا ہم بتوں کی پرستش کرتے ہیں اور ہم انہی کی عبادت اور خدمت کے لیے جمے رہنے والے ہیں۔ ابراہیم نے فرمایا کیا وہ تمہیں سنتے ہیں جب تم ان کو پکارتے ہو، یا وہ تمہیں نفع پہنچاتے ہیں یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ وہ بولے یہ تو معلوم نہیں، لیکن ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایسا ہی کرتے پایا۔ سبحان اللہ، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسا ہی کرتے پایا تھا۔ اور ابراہیم نے فرمایا کیا تم نے کبھی ان کی حقیقت میں غور کیا جن کی تم پرستش کرتے ہو؟ تم اور تمہارے اگلے باؤ اجداد الغرض کسی نے بھی سوچا؟ بس وہ سب بت میرے دشمن ہیں سوائے تمام جہانوں کے رب کے، وہی میرا معبود ہے۔ وہ جس نے مجھے پیدا کیا سو وہی مجھے ہدایت فرماتا ہے، وہی ہے جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے۔ یہ بھی آیت شفا ہے جو میں پڑھ رہی ہوں۔ اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے، اور وہی مجھے موت دے گا، وہی مجھے موت دے گا، پھر وہی مجھے دوبارہ زندہ فرمائے گا، اور اسی سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز قیامت وہ میری خطائیں معاف فرما دے گا۔ اے میرے رب مجھے علم اور عمل میں کمال عطا فرما، اور مجھے اپنے قرب خاص کے سزاواروں میں شامل فرما لے، اور میرے لیے بعد میں آنے والوں میں بھی ذکر خیر اور قبولیت جاری فرما، اور مجھے نعمتوں والی جنت کے وارثوں میں سے بنا دے۔ میرے باپ کو بخش دے، بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا۔ آپ نے کہا تھا نا کہ میں آپ کے لیے دعا کرتا رہوں گا، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے، جس دن نہ کوئی مال نفع دے گا نہ اولاد، مگر وہی شخص نفع مند ہوگا جو اللہ کی بارگاہ میں سلامتی والے بے عیب دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ اور اس دن جنت پرہیزگاروں کے قریب کر دی جائے گی، اور دوزخ گمراہوں کے سامنے کر دی جائے گی، اور ان سے کہا جائے گا وہ بت کہاں ہیں جنہیں تم پوچھتے تھے؟ اللہ کے سوا کیا وہ تمہاری مدد کر سکتے ہیں یا خود اپنی مدد کر سکتے ہیں؟ کیا اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لیں؟ سو وہ بت بھی اس دوزخ میں اوندے منہ گرا دیے جائیں گے، اور گمراہ لوگ بھی، اور ابلیس کی ساری فوجیں بھی واصل جہنم ہوں گی۔ وہ گمراہ لوگ اس دوزخ میں باہم جھگڑا کرتے ہوئے کہیں گے اللہ کی قسم ہم کھلی گمراہی میں تھے جب ہم تمہیں سب جہانوں کے رب کے برابر ٹھہراتے تھے، اور ہم کو ان مجرموں کے سوا کسی نے گمراہ نہیں کیا۔ سو آج نہ کوئی ہماری سفارش کرنے والا ہے اور نہ کوئی گرم جوش دوست ہے۔ سو کاش ہمیں ایک بار دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ ہمیں دنیا میں پلٹنا نصیب ہو جاتا تو ہم مومن ہو جاتے۔ بے شک اس واقعے میں قدرت الہیہ کی بڑی نشانی ہے، اور ان کے اکثر لوگ مومن نہ تھے، اور بے شک آپ کا رب ہی یقیناً غالب اور رحمت والا ہے۔ نوح کی قوم نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے قومی بھائی نوح نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں، سو تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی معاوضہ نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف سب جہانوں کے رب کے ذمہ ہے۔ پس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری کرو۔ وہ بولے کیا ہم تم پر ایمان لے آئیں حالانکہ تمہاری پیروی معاشرے کے انتہائی نچلے اور حقیر طبقات کے لوگ کر رہے ہیں۔ اور دیکھیں نا کچھ لوگوں کا سٹینڈرڈ اور سٹیٹس صرف پیسہ اور امیر لوگ ہوتے ہیں، تو یہی ان کا سٹینڈرڈ اور سٹیٹس ہے، لیکن جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ کردار والوں کی صحبت کو پسند کرتے ہیں۔